کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ ہمارا ملکی نظام اس قدر گل سڑ چکا ہے اور اس سے اس قدر بدبو اٹھ رہی ہے کہ اسے زندہ رکھنا ناممکن ہے۔ بالآخر اسے دفنانا ہوگا اور ایک نیا نظام ملک میں لانا ہوگا۔ ایمرسن نے 15 جولائی 1838 کو ہارورڈ یونیورسٹی اسکول کی سینئر کلاس کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اس نے اعلیٰ ترین قانون، نسل انسانی کی وحدت کی سادگی اور توانائی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے انفرادی آزادی اور عالمگیر رواداری کے نظریے کی وضاحت کی۔ یہ نظریہ پرانی دنیا کے افراد اور اقوام کے مابین بد اعتمادی کے فارمولے کے برخلاف نئی دنیا کے افراد کے درمیان باہمی اشتراک کے اصول پر مبنی تھا۔ اس نے انسانیت کے ضابطہ اخلاق کو عملی امری کی بنیاد کے اوپر رکھا: جیو، جینے دو اور جینے میں مدد دو۔ ایمرسن کے اس خطبے نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے اخلاقی اعلان آزادی کی داغ بیل ڈال دی۔ آج کے بعد سامعین میں سے ایک نے کہا، ہمارے نوجوانوں کے عہد ناموں میں 5ویں گوسپل کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ امریکی گوسپل ہے۔ ایمرسن ایسے خیالات کی تبلیغ کرتا تھا جو رجعت پسند ذہن کے لیے گوارا نہ تھے۔ وہ کہتا تھا، میرے نزدیک بس یہی مقصد ہے کہ انسانوں کو نیک اور دانا بنایا جائے۔ اس نے اپنی روح سے ایک قدیم اور اس کے نزدیک بوسیدہ روایت کے بت نکال باہر کیے۔ وینڈل ہولمز کا کہنا تھا، وہ ایک ایسا بت شکن تھا جس کے پاس کوئی ہتھوڑا نہ تھا۔ یہ اس نے ایمرسن کے لیے کہا تھا۔ ایمرسن کا کہنا تھا کہ ہم ہر وقت اس شے کے کنارے پر ہوتے ہیں جو عظیم الشان ہے۔ اپنے آپ پر اعتماد کرو، زندگی کی عظمت سے اپنا حصہ لو، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا اثبات کرو، اپنے اندر کی قوت کے آگے جھک جاؤ، غلام بنانے کی قوت کے آگے نہیں بلکہ آزاد کرنے اور مدد کرنے والی قوت کے آگے۔ اپنے مقدر کا مالک بننے کی جرت کرو اور دوسروں کو بھی اسی امر کا درس دو۔ یوں ایمرسن دنیا بھر کے انسانوں کا استاد بن گیا۔ یورپ کے لوگ اس وقت ان سیاسی اعتقادات اور اخلاقی عقائد میں الجھے ہوئے تھے جن سے خود ایمرسن بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس نے ایک جگہ لکھا کہ یورپ کے یہ بیچارے جنت کے اندر کا حسن دیکھنے کی خاطر اس کے دروازوں پر 1000 برس سے بیٹھے ہیں، اور اب جب کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں تو نیند نے ان کو آ لیا ہے۔ وہ پیغام دیتا ہے، آپ جو بھی ہیں بس یہ جان لیجئے کہ اس ساری دنیا کا وجود آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو منوائیے، دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر۔ جو کچھ حضرت آدم کے پاس تھا اور جو کچھ سیزر کر سکتا تھا وہ آپ کے پاس بھی ہے، اور آپ بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ذہن کی زنجیریں توڑ دیں، اپنے ذہن کو آزاد کر دیں، اس انسان کے طور پر جو آپ بن سکتے ہیں، جو آپ کا مقدر ہے۔ انسان کے امکانات بے پناہ ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں خود پر بے بسی طاری کر رکھی ہے؟ اپنے امکانات کو کیوں زنجیروں میں باندھ لیا ہے؟ یہ بے معنی زنجیریں ہیں، آپ جب چاہیں ان کو توڑ سکتے ہیں
وہ کہتا ہے امریکی تجربے کا نصب العین مکمل جمہوریت ہے، یعنی سماجی، سیاسی اور معاشی جمہوریت۔ یہ ایک مستقبل کی امید ہے جس کی بنیاد ماضی کی غلطیوں پر رکھی گئی ہے۔ غلطیوں سے ڈرنا کیسا، کوششیں کرتے جاؤ، غلطیاں کرتے جاؤ اور ناکام ہوتے رہو، مگر حوصلہ نہ ہارو۔ کوششیں کبھی ترک مت کرو، پیچھے مت ہٹو، مایوسی کو قریب پھٹکنے نہ دو۔ اپنی ناکامیوں، اپنے مصائب، اپنی حوصلہ شکنی کے باوجود اپنا جہاد جاری رکھو، آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ۔ اس دوڑ میں کیا تم پیچھے رہو گے؟ حوصلے اور صبر سے کام لو، جیت آخر کار تمہاری ہی ہوگی۔ البرٹ شوٹرز 1952 میں امن کا نوبل ایوارڈ لینے اوسلو تشریف لائے تو انہوں نے ساری دنیا کو چیلنج کیا اور کہا کہ حالات کے مقابلے کی جرت پیدا کرو، اور یہی پیغام دنیا کے انسانوں کے استاد ایمرسن کا بھی ہے۔ اور اب یہی جرت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی کرنی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام وہ ساری زنجیریں توڑ ڈالیں جو اشرافیہ نے انہیں پہنا رکھی ہیں۔ اشرافیہ نے عوام کو 2 قسم کی زنجیریں پہنا رکھی ہیں، ایک وہ جو دکھائی دیتی ہیں اور دوسری وہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ پہلی قسم کی زنجیریں احتساب، عدم مساوات، زندان، بے اختیاری، آمریت، غربت، جہالت کی ہیں۔ اور دوسری قسم کی زنجیریں مذہب، قانون اور اخلاقی اقدار کی صورتوں میں پہنائی گئی ہیں۔ ہمارے عوام نے خود پر بے بسی طاری کر رکھی ہے، اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 2 اتحاد ہیں، ایک اتحاد عوام کا ہے اور دوسرا اتحاد اشرافیہ، استحصالی قوتوں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور میڈیا کے مالکان کا ہے۔ عوام کا اتحاد جمہوریت، اپنے اختیار، اپنے حقوق، خوشحالی، ملک کی مالکی حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہے، جبکہ دوسرا اتحاد ملک پر اپنے ناجائز قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ جنگ آج فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آخری فتح ہمیشہ دنیا بھر کی تاریخ گواہ عوام کو ہوئی ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تاریخ سے ہر بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے عوام، ماضی کے مزاروں سے نکل آؤ، مستقبل کے خیابانوں کی طرف دیکھو۔ انسان کی آنکھیں اس کے سر کے اگلے حصے پر خدا نے رکھی ہیں، پچھلے حصے پر نہیں۔ گویا فطرت یہ چاہتی ہے کہ انسان پیچھے نہ دیکھے بلکہ آگے دیکھے۔ ہمیں پرانے زمانے کی فرسودہ روایات سے آگے بڑھنا ہوگا۔ نئے لوگ ہیں ہم، نئے افکار ہیں، اب ہمیں نئی روایتیں بنانی ہوں گی۔ کارل مارکس ایک خط میں لکھتا ہے، تم جانتے ہو میں نے اپنا سب کچھ انقلابی جد و جہد پر قربان کر دیا ہے، مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی شروع کرنے کا موقع ملے تو میں یہ پھر دوبارہ ایسا ہی سب کچھ کروں گا۔ لوئی فشر کہتا ہے، ایک نئے عالم کی ضرورت ہے، نیا عالم کہاں ہے؟ وہ باغی اس کی تعمیر کریں گے جن کے پاس ایک واضح لائے عمل ہوگا، وہ افراد جن کے پاس نئے خیالات ہوں گے۔
وہ لوگ جو دلیرانہ ایک کھٹن راستے پر چل رہے ہوں گے، جبکہ دونوں طرف سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ نظام اب آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کو مزید زندہ رکھنا اس استحصالی نظام کو ایک موت کے برابر ہوگا۔ یہ بات جتنی جلدی اشرافیہ ہماری سمجھ لے گی، اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔